امید ہے بالکل بہترین ہوں گے آپ اللہ کے فضل و کرم سے. آج میں نے مشق کروانی ہے آپ کو قدر ایاز کی، تو اس کے لیے سب سے پہلے سوالوں کے جواب ہیں. پہلا سوال ہے بیٹا کہ مصنف کو اس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا. جواب لکھ دیا میں نے کہ مصنف کو سی کلاس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا. یہ جو لفظ کس لکھا ہوا ہے اس کو کاٹیے گا اور لکھیے گا سی کلاس. بس سی کلاس لکھ دیں گے لفظ کس کی جگہ تو آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے. بیٹا جہاں پر لفظ کیوں لکھا ہے لفظ کیوں کو کاٹ کے لکھیں گے اس لیے. لفظ کیوں کو کاٹ کے لکھیں گے اس لیے برہم ہوئے کہ آگے میں لکھ رہا ہوں اور بول رہا ہوں اس کے دوست کو گول کمرے میں بٹھا کر کوکا کولا نہیں پیش کیا تو اس بات پر وہ انہیں دیہاتی سمجھے گا کہ انہیں تواضع کا طریقہ ہی نہیں. دوہرا رہا ہوں دوبارہ کہ علی بخش پر سلیم میاں اس لیے برہم ہوئے کہ اس کے دوست کو گول کمرے میں بٹھا کر کوکا کولا نہیں پیش کیا تو اس بات پر وہ انہیں دیہاتی سمجھے گا کہ انہیں تواضع یعنی خدمت تواضع کا طریقہ ہی نہیں. تیسرا سوال ہے کہ دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہنا تھا. تیسرا سوال دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے اس کے آگے آپ کاٹ دیں کیسا لباس پہنا تھا یہ کاٹ دیں. اس نے ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا. بدن پر کرتا اور پوٹھوہاری جوتا. جی یہ آپ نے لکھنا ہے بیٹا کہ بدن پر کرتا اور تہبند اور پاؤں میں پوٹھوہاری جوتا تھا. بس یہاں تک. ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا بدن پر کرتا اور تہبند اور پاؤں میں پوٹھوہاری جوتا تھا. یہ بیٹا اس کا جواب بنے گا. اگلا سوال ہے اس کے بعد ہے سلیم میاں. ہاں سیکنڈ والا سوال مس ہوا ہے جی بالکل یو آر رائٹ. وہ یہ ہے کہ سیکنڈ والا سوال سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا. یہ یہاں پر میں لکھنے جا رہا ہوں بیٹا دوسرا سوال سلیم میاں کا مشغلہ بیڈمنٹن کھیلنا اور سرے شام ٹی وی کے سامنے جم جانا تھا یا ٹی وی دیکھنا تھا. ایک ہی بات ہے. ٹی وی دیکھنا ٹی وی کے سامنے جم جانا ایک ہی بات ہے.
تو بیڈمنٹن کھیلتے تھے. بیڈمنٹن کو میں نے اکٹھا لکھ دیا لہذا اگر آپ کہتے ہیں تو لکھ دیں تو میں بیڈمنٹن. اور سرے شام ٹی وی کے سامنے جم جانا یا ٹی وی دیکھنا ایک ہی بات ہے. اس کے بعد بیٹا سوال ہے کہ ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے؟ اس کا جواب ہے ایک مرتبہ دسمبر کی شام کو، نہیں بلکہ آپ لکھیں ایک مرتبہ ماسٹر جی شکار کھیلنے گئے تو وہاں شام ہو گئی، تو انہوں نے چھوٹے چودھری کے گاؤں رہنے کا پروگرام بنایا، اس لیے وہ چھوٹے چودھری کے گاؤں گئے. اس لیے وہ چھوٹے چودھری کے گاؤں گئے. دوبارہ دوہرا رہا ہوں، ایک مرتبہ ماسٹر شکار کھیلنے گئے تو وہاں شام ہو گئی، تو انہوں نے چھوٹے چودھری کے گاؤں رہنے کا پروگرام بنایا، اس لیے وہ چھوٹے چودھری کے گاؤں گئے. اگلا سوال ہے، اگلا سوال ہے بیٹا کہ ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی؟ تو اس کا جواب ہے ماسٹر جی کو چائے کی لسی بنا کر پیش کی گئی. ماسٹر جی کو چائے کی لسی بنا کر پیش کی گئی. دیہاتی لڑکے کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اور اس کے دل میں دیہاتیوں کے لیے محبت پیدا ہو گئی. اس کے دل میں دیہاتیوں کے لیے محبت پیدا ہو گئی. جی لکھ لیا جی. اس کے بعد ہے بیٹا اگلا سوال ہے اس سبق کا خلاصہ. تو وہ میں نے شروع میں آپ کو پہلے دن کا جو لیکچر تھا اس میں بتا دیا تھا مکمل خلاصہ. واحد کے جمع لکھنے بیٹا، اور اگر جمع ہوگا تو میں اس کا واحد لکھ دوں گا. دیہات، دیہاتوں. اور ایک چیز اس میں یاد رکھیں کہ دیہات کا لفظ جمع بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا واحد جو ہے وہ دیہ استعمال ہوتا ہے. دیہا، دیہ، دال یہ ہے دیہ، یہ واحد ہے اور اس کی جمع دیہات ہے.
پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع دیہاتم بنتا ہے. لیکن اگر آپ کنفیوژن کے شکار ہو جائیں تو آپ یہ دونوں لفظ ہی مٹا دیں، تو یہ دیہ کا دیہات بنے گا. اس کو واحد لے لیں، اس کو جمع لے لیں. اس کے بعد ہے شکایت. شکایات. اگلا ہے ارشادات. ارشاد. ارشادات. اور ہے قصہ. واحد ہے قصص. اور ہے حادثات. حادثہ. حادثات. ویسے جو لفظ حادثات ہے یہ بھی جمع الجمع ہے. حادثہ کا جمع ویسے حوادث ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں حادثات کا لفظ استعمال ہوا اس لیے ہمیں حادثہ ہی لکھنا ہے. روایت واحد لفظ ہے. روایات. امارت. امارات. روایات کے وزن پہ آ رہا ہے امارات. امتیاز. امتیازات. مشاہدہ. مشاہدات. یہ واحد کے جمع میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں. اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ سبق قدر یاز کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. کرنیلو کو رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملتے تھے؟ سی کلاس. الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر حوالے سے امیرانہ. تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی؟ نامولود، جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ابھی تک. ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی؟ چارپائی. ماسٹر جی نے کس چیز کی فرمائش کی؟ چائے کی. متن کو سامنے رکھ کر درست جواب، درست اور غلط جملوں کی نشاندہی ٹک سے کریں. طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے. درست ہے. سارے اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر تھا جو سوٹ پہنتے تھے. غلط ہے. سیکنڈ ماسٹر تھے وہ. سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے مذاق کی چمک تھی. غلط ہے. محبت کی چمک تھی. دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں. درست ہے. سلیم میاں بھی ایف اے کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے. غلط ہے. میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے. اس کے بعد ہے جی اعراب. یہ سائڈ نظر آ رہی سر؟ جی سر. اچھا، اعراب کے اندر قسام ازل دوسرا لفظ ہے. قطع زمین. آگے ہے موخل. اس کے بعد تواضع. اس کے بعد تنازع. قسام، ازل، مخل، قطع زمین، تنازع، تواضع. قسام ازل، قطع زمین، تنازع، مخل، تواضع.
اچھا، 7واں سوال ہے اپنے استاد سے محمود و ایاز کی تلمیح کے بارے میں معلومات حاصل کریں. یہ میں سبق کے آغاز میں اس حوالے سے بتا چکا ہوں کہ محمود غزنوی جو افغانستان کے معروف شہر غزنی کا بادشاہ تھا، جو سبکتگین کا بیٹا تھا محمود غزنوی، تو جو ایاز تھا بیٹا یہ اس کا پہلے غلام تھا اور پھر بعد میں اس کی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے محمود غزنوی نے اسے اپنا وزیر بنایا تھا اور یہ ہر وقت جو ہے وہ اس کے ساتھ رہتا تھا، چونکہ اللہ نے اس کے اندر بہترین صلاحیتیں رکھی تھی اور اس وجہ سے قدر ایاز وہ ایک عام گھر میں پلنے والا چھوٹا چودھری بالآخر فوج کا کرنل بن جاتا ہے. تو ایک محمود کا غلام محنت کر کے وزیر بن جاتا ہے. تو یہ کہانیاں ملتی جلتی ہیں، اس وجہ سے محمود و ایاز تلمیح ہے. اور تلمیح بھی سمجھ لیجئے کہ تلمیح جو ہے وہ بیٹا تاریخی اشارہ جو ہوتا ہے اس کو تلمیح کہتے ہیں. مثلا تاریخ کے کسی پوائنٹ کی بات کی جائے تو اس کو تلمیح کہتے ہیں. اس کے بعد ہے 8واں سوال ہے کہ مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں. بلکہ یہ الگ الگ کرنے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نشان لگا لیجئے. طول مذکر ہے بیٹا، یہ کا یا کی کا لفظ اگر آپ لگا لیں نا تو خود بخود ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث. کا یا کی، ٹھیک ہے. یا میرا اور میری، یہ میرا یا میری لگائیں گے تو بھی مذکر مؤنث آ جائے گا. طول، اس کا طول، لہذا مذکر. شان، اس کی شان، کی بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے. چمن، میرا چمن، یا سکول کا چمن تو لہذا مذکر. تواضع، اس کی تواضع، مہمان کی تواضع مؤنث. اشتیاق، میرا اشتیاق، اشتیاق سے یہاں مراد ہے شوق. اس کے بعد ترجیل الفاظ کے معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کریں. جملوں کا استعمال چونکہ بورڈ میں نہیں آتا، ہم نہیں کراتے اس کو. سیاق و سباق کے حوالے سے اقتباسات کی تشریح کریں. فی الحال یہ سوال چھوڑ دیں. 10واں سوال یہ میں نے سمجھانی ہے ساری سلیس آپ کو. 11ویں سوال پہ آ جائیے بیٹا. کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے متضاد الفاظ ملائیں. اب کالم الف میں بیٹا آپ نے نمبرنگ کرتے جانا ہے کالم بیس کے ساتھ ملا کے. طول، عرض، عرض دونوں کے آگے من لکھ دیجئے ایک، طول عرض. داخل خارج دو لکھیے ان کے آگے. ازل ابد 3. رنج مسرت 4. خفیف شدید 5. چمن ویرانہ 6. اس کے بعد ہے روزمرہ اور محاورہ. یہ بہت عام موضوع ہے، روزمرہ اور محاورہ. ایک لفظ ہے بیٹا روزمرہ، ایک ہے محاورہ. روزمرہ حقیقی الفاظ کو کہتے ہیں اور محاورہ غیر حقیقی الفاظ. وہ الفاظ جو ہم روزانہ کی بنیاد پر بولتے ہیں وہ روزمرہ کہلاتے ہیں، اور وہ الفاظ جو ہم ریالٹی میں نہیں بولتے، ریالٹی میں وہ لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں مگر ہم اس کا کوئی اور معنی استعمال کرتے ہیں، اس کو محاورہ کہتے ہیں، جس کی مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اب روزمرہ کی مثال یہاں لکھی ہوئی ہے. غلط فکرات اور درست فکرات میں آج ہم نے میچ کھیلنا ہے، ہم نے کی جگہ ہمیں آئے گا، ہم نے نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جیسے بیٹا آپ نے انگلش کے اندر پروناؤن چارٹ پڑھا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر مفعولی. ضمیر مفعولی، ٹھیک ہے. آبجیکٹو کیس جس کو کہتے ہو انگلش کے اندر، آبجیکٹو کیس. ہم جس کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
لیکن یہاں پر ہم نے کی جگہ ہمیں کا لفظ استعمال ہوا کہ ہمیں میچ کھیلنا ہے. اسلم شام کے 5 بجے اکرم کو ملا سے ملا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. اب یہ ناک پر مکھی بیٹھنا یہ ہے محاورہ. اب ریئل ورڈ میں یہ نہیں ہے کہ مکھی بیٹھتی نہیں ہے یا مکھی آتے ہی جناب بندہ اس پہ حملہ کر دیتا ہے, جی مکھی آئے گی حملہ ہو جائے گا. نہیں, یہ روزمرہ نہیں کہلائے گا بلکہ کہلائے گا محاورہ. اور محاورہ غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے. ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا, غرور کرنا, تکبر کرنا, آکڑ کرنا. ٹھیک ہو گیا. یا غصہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. آپ کا حکم سر آنکھوں پر, سر آنکھوں پر, اور ہے بھی ایسے سر آنکھوں کے اوپر ہی لگا ہوا ہے نا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سر اور آنکھوں پر. اس کا مطلب کیونکہ یہ سب سے اوپر ہے نا, سر کے اوپر, سر سب سے اوپر ہوتا ہے, آنکھیں بھی سب سے اوپر ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے سر آنکھوں پر مؤدبانہ طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن چونکہ غیر حقیقی استعمال ہوتا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے حکم دیا کہ میں نے اس کو آنکھوں سے لگا کے سر پہ رکھ دیا. ریئل میننگ میں تو یہ پڑے گا سر آنکھوں پر, ٹھیک ہے. لیکن غیر حقیقی معنی محاورتاً استعمال ہو رہا ہے کہ آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں, یا آپ کا حکم جو ہے وہ قابل احترام ہے. اگر ممکن ہو تو میرا کام کر دیجئے. یہ روزمرہ ہے, روزانہ کی اس میں کوئی غیر حقیقی ورڈ نہیں استعمال ہوا. اس کے بعد ہے مہربانی فرما کر خط کا جواب دل دیجئے. وہ تو ہمیشہ بے پر کی اڑاتی ہے. بے پر کی اڑانا یعنی یہ محاورہ ہے, ریئلٹی نہیں ہے. بے پر کی اڑانا کا ویسے معنی ہوتا ہے افواہ چھوڑ دینا, بغیر تحقیق کے کوئی بات کرنا. لیکن جہاں اگر ریئل میننگ میں لیا جائے تو بنے گا کہ بغیر پروں کے کوئی چیز اڑا دی ہے اس نے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ حقیقی لفظوں میں آئے کہ اس نے کوئی چیز بغیر پروں کے اڑائی, تو غیر حقیقی میننگ میں محاورے میں آئے گا کہ اس نے افواہ چھوڑ دی ہے. یہ عورت تو آفت کا پرکالا ہے. آفت کا پرکالا بھی غیر حقیقی میننگ میں استعمال ہوتا ہے, اور اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ جھگڑالو, لڑاکا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ عورت تو بڑی لڑتی ہے, یعنی لڑاکا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ لفظ لڑاکا جو ہے یہ لڑاکی لفظ نہیں ہوگا, لڑاکا ہوگا. عورت کے لیے بھی استعمال ہوگا تو بھی لڑاکا کا لفظ استعمال ہوگا, لڑاکی نہیں ہوگا. یہ عورت تو بڑی لڑاکی ہے, یہ لفظ غلط ہوگا, یاد رکھیے گا. یہ عورت بہت لڑاکا ہے, اور یہ ریئل معنی میں ہوگا. تو نہیں ہم کہہ سکتے کسی کو کہ عورتیں لڑاکا ہوتی ہیں, لیکن جو بک نے استعمال کیا وہ یہی ہے کہ یہ عورت تو لڑاکا ہے. آفت کا پرکالا کا مطلب ہوتا ہے لڑنے والی, بات بات پہ جھگڑنے والی, الجھنے والی. آفت کا پرکالا. جی تو یہ بیٹا روزمرہ اور محاورہ تھا, یعنی جب ہم کوئی لفظ ریئل میننگ میں استعمال کریں گے تو وہ روزمرہ ہوگا, اور ان ریئل ورڈز یعنی غیر حقیقی الفاظ میں استعمال کریں گے تو وہ محاورہ کہلائے گا. تو اس مشق میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.